ہم بہت قصوروار ہیں. میں پنجاب کا نمائندہ نہیں ہوں، نہ پنجاب کا نمائندہ بننا چاہتا ہوں. پنجاب کو گالی دینے سے آپ کو کچھ نہیں مل رہا. پنجاب کے بچے بھی، پنجاب کی بیٹیاں بھی، پنجاب کے بزرگ بھی شناختی کارڈ دکھا کر ذبح کر دیے جاتے ہیں. کوئی ایک آواز پنجاب سے نہیں اٹھتی بلوچستان کے خلاف. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بلوچستان کے عوام نہیں ہے، ایسا بلوچستان کے عوام نہیں کر سکتے. ہم پھر بھی یہاں سے محبت کے زمزمے، محبت کے ہار ان کے گلوں میں ڈالتے ہیں، گالی نہیں دیتے کسی کو. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے پیچھے کون ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری اب وفاق کیا ہے کہ جی وفاق نے یہ کر دیا. وفاق پلیز میری بات سنیں، جیسے آپ کی باتیں ہم نے سنی ہیں. نہیں نو ناٹ ایٹ آل. میں نے 50 تقریریں سنی ہیں. یہاں کرنے والے حکمران بہت اچھے ہیں اور ان کے مطالبات پورے ہو رہے ہیں اور ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے. ہر جگہ کنسرنز ہوتے ہیں. اور ہماری تاریخ کو دیکھیں، اگر خود مسلم تاریخ کو بھی دیکھیں تو یہ کنسرنز اسلامی تاریخ کے اندر بھی موجود رہے ہیں. بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں، ہمارے خلفائے راشدین کو شہادتیں نصیب ہوئی ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں یہ ہماری تاریخ میں ہی نہیں، عالمی تاریخ کے اندر بھی آپ کو دکھائی دیں گے. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ایک پناہ گاہ، ایک شیلٹر ہمیں دے دیا ہے. اس شیلٹر کو اب طویل 7-8 دہائیاں گزر گئی ہیں، نشیب و فراز آئے ہیں، بہت سی کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، بہت سی کامرانیاں بھی حاصل کی ہیں. پاکستان جہاں 1947 میں کھڑا تھا آج وہاں نہیں ہے. 2025 کے اندر کئی مرحلے وہ طے کر چکا ہے اور کئی مقام، کئی درجے بلند ہو چکا ہے. میں دعوے سے کہا کرتا ہوں، جہاں بیٹھتا ہوں گفتگو کا موقع ملتا ہے، کہ اگر 100 افراد بیٹھے ہیں، چاہے وہ پشتون ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے وہ پنجابی ہیں، چاہے وہ سندھی ہیں، اگر 100 افراد کہیں بیٹھے ہیں اور وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آج سے 30 اور 40 سال پہلے ہماری زندگیاں بہت آسودہ تھیں اور آج خراب ہے، کوئی نہیں ہوگا، ایک بھی نہیں ہوگا. سب کی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں اور مثبت تبدیلیاں آئی ہیں. جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کے پاس سائیکل آ گیا ہوگا، سائیکل والے کے پاس شاید موٹر گاڑی تک آ گئی ہو. آج ہمارے گھر پکے ہو گئے ہیں، ہماری گلیاں پکی ہو گئی ہیں. ہمارا دیکھیں کمیاں، کوتاہیاں، کجیاں، خرابیاں ہر معاشرے کے اندر ہوتی ہیں، حق تلفیاں بھی ہوتی ہیں، حقوق غصب بھی ہوتے ہیں، گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں. بیٹوں کو بھی شکایت ہوتی ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹیوں سے زیادہ محبت کر رہا ہے اور ہماری طرف دھیان نہیں دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ نظام کو تلپٹ کر دو. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ آئین ہی کو، جو واحد کھونٹا ہے آپ کا اس وقت پاکستان کے اندر، پاکستان کی یکجہتی کے لیے، پاکستان کی تمام اکائیوں کو جوڑے رکھنے کے لیے، پاکستان کے تفاخر کی علامت، پاکستان کے جمہوری تسلسل کی علامت واحد دستاویز ہے جس کا نام ہے آئین پاکستان. اس آئین پاکستان کی تخلیق میں آپ سب کے اکابرین کا حصہ ہے. یہ نوجوان بیٹھا ہے جس کو میں اپنا بیٹا کہا کرتا ہوں، اس کے والد نے بھی اس آئین کے اوپر دستخط کیے. اور کس وقت کیے آپ کو پتہ ہے؟ مارچ کے مہینے میں یہیں پنڈی میں لیاقت باغ میں ایک جلسہ ہوتا ہے ان کے زیر اہتمام، جو اس وقت نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی. اس پہ فائرنگ ہوتی ہے، 2 درجن کے قریب لاشیں گرتے ہیں، پشتون نوجوانوں کے اور پشتون افراد کے. وہ شخص ان کے لاشیں اٹھا کے چپکے سے چلا جاتا ہے اور ان کی تدفین کرتا ہے اور 10 دن بعد آئین پہ دستخط کرنے پہنچ جاتا ہے. دس واز دا اسپرٹ آپ کے بزرگوں کی، آپ کے بڑوں کی. اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی لانگ مارچ نہیں کیا، کوئی دھرنا نہیں دیا، کوئی 250 دفاعی مقامات پہ حملے نہیں کیے، کلا بالا آثار پہ جا کے اس نے کوئی لڑائی نہیں کی. جمہوری اسپرٹ ہے، یہ ہے جمہوریت. تو میں اس کے دادا نے کوئی 3 دہائیاں جیلوں میں اور حراست میں گزار دی، کسی پہ کوئی اٹیک نہیں کیا، حملہ. بھابڑا میں کیا گزری ان پہ، انہوں نے کسی پہ حملہ نہیں کیا. تو نفرتیں مت پالیں.
خدا کے لیے، میں شاید عمر میں آپ میں سے بہت سے لوگوں سے بڑا ہوں، محبت ہمیشہ رہتی ہے، محبت کی خوشبو بھی ہمیشہ رہتی ہے۔ نفرت ایک بانجھ کھیتی ہے، نفرت کی کھیتی میں جڑی بوٹیاں بھی نہیں اگتی۔ چھوڑ دیں ان چیزوں کو، ہم بہت قصوروار ہیں۔ میں پنجاب کا نمائندہ نہیں ہوں، نہ پنجاب کا نمائندہ بننا چاہتا ہوں۔ پنجاب کو گالی دینے سے آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ پنجاب کے بچے بھی، پنجاب کی بیٹیاں بھی، پنجاب کے بزرگ بھی شناختی کارڈ دکھا کر ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی ایک آواز پنجاب سے نہیں اٹھتی بلوچستان کے خلاف۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بلوچستان کے عوام نہیں ہے، ایسا بلوچستان کے عوام نہیں کر سکتے۔ ہم پھر بھی یہاں سے محبت کے زمزمے، محبت کے ہار ان کے گلوں میں ڈالتے ہیں، گالی نہیں دیتے کسی کو۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے پیچھے کون ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری اب وفاق کیا ہے کہ جی وفاق نے یہ کر دیا، وفاق۔ پلیز میری بات سنیں، جیسے آپ کی باتیں ہم نے سنی ہیں۔ نہیں، نو ناٹ ایٹ آل۔ میں نے 50 تقریریں سنی ہیں یہاں، آپ ایک تقریر کا حوصلہ نہیں رکھتے، یہی خرابی ہے آپ کی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کوئی 50 تقاریر سنی ہیں، میری تقریر، میری بات سن لیں۔ میں آپ کے مطالبات، آپ کی آواز جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کو بھی دیکھیں، گرد و پیش کو بھی دیکھیں۔ کسی ایک صوبے کو ٹارگٹ کرنے سے، کسی ایک صوبے کے عوام کو ٹارگٹ کرنے سے، آپ نے وفاق کی بات کیجیے۔ وفاق کیا ہے؟ وفاق کی بھی تیا پانچا کر دیا جائے۔ وفاق میں کون لوگ بیٹھے؟ وفاق میں بیٹھے ہوئے شخص نے کوئی قربانی نہیں دی۔ یہ بیٹھے ہیں بخاری صاحب، ان کی جماعت نے کبھی کوئی قربانی نہیں دی۔ ان کا لیڈر جس نے آپ کو آئین دیا پھانسی چڑھ گیا۔ ان کی ایک اور لیڈر یہاں سرے عام گولی لگنے سے مر گئی، قتل کر دی گئی۔ ان کا لیڈر جو آج صدر ہے وہ کوئی 12 سال قید میں پڑا رہا۔ سب نے قربانیاں دی ہیں یار، اس پاکستان کے لیے دی ہیں، اس آئین کے لیے دی ہیں، اس جمہوریت کے لیے دی ہیں۔ ایک لیڈر جس کا نام محمد نواز شریف ہے، وہ کم و بیش مختلف اوقات کے اندر 4-5 برس جیل میں پڑا رہا، جلا وطن ہوا، ماں گئی جنازہ نہیں پڑھ سکا، باپ گیا، بیوی گئی۔ کس چیز کو ہم گنوائیں؟ یہ ہے نا وفاق۔ یہ وفاق کوئی آسمان سے اترا ہے یا واگا کے ادھر سے آیا ہے؟ یہ وفاق ہمارا ہے، آپ سب کا ہے۔ اور پھر قانون سازی کی بات ہوتی ہے، آئین سازی کی بات ہوتی ہے۔ کوئی قانون اگر قومی اسمبلی سے آ بھی جائے آبادی کی بنیاد پہ، سینٹ میں نہیں پاس ہو سکتا۔ ہم الٹے بھی لٹک جائیں تو نہیں پاس ہو سکتا جب تک سارا پختون، سارا خیبر پختونخوا اور سارا بلوچستان اس پہ انگوٹھا نہیں لگاتا۔ آپ قانون بناتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ ان کے دامن پکڑیں کہ کیوں یہ قانون بنایا۔ آپ کے نمائندے ہوتے ہیں، آپ کی جو جماعتیں یہاں تقاریر کر رہی ہیں ان کے نمائندے اس قانون سازی میں شامل ہوتے ہیں۔